سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کل 22 رجب ہے. کیا ہے کل؟ الحمدللہ میرے گھر میں، آپ تمام کے گھروں میں، میرے بڑے، آپ کے بڑے، پورے 22 رجب کو کھیر پوریوں کی دعوت کرتے نہیں کرتے؟ زندگی بھر یہی سن لیتے آئے نا. لیکن 15 سال پہلے ایک نیا فتنہ شروع ہوا، نیا شوشہ شروع ہو گیا 22 رجب کو ہیک کرنے کی کوشش میں. بولے نہیں یہاں ان کی نہیں ان کی دلاؤ، ان کی نہیں ان کی دلاؤ. امام جعفر کے کنڈے کرنا پلا کا طریقہ ہے. دیکھیے بھائی، یہ امام جعفر الصادق کی کھیر پوری 22 رجب کو بنانا، یہ اہل سنت کے اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ علماء حق کا طریقہ ہے. آپ جھاڑو بیچنے والے، جی آپ عطر بیچنے والے، آپ ٹماٹے گاجر مولی بیچنے والے، اگر بیٹھ کر مسند پر یہ کہہ دے کہ 22 رجب کو ہم عرس معاویہ منائیں گے تو ہم کیوں مانیں؟ اگر آپ کو عرس معاویہ منانا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو عرس معاویہ منانا ہے، عرس معاویہ وہی شخص منائے جو عرس ابو بکر صدیق مناتا ہو، جو عرس فاروق اعظم مناتا ہو، جو عرس عثمان غنی مناتا ہو، جو عرس ابو ہریرہ مناتا ہو، جو عرس عمار بن یاسر مناتا ہو، جو عرس میثا بن تمار مناتا ہو، جو عرس اویس قرنی مناتا ہو، جو عرس بلال حبشی مناتا ہو. تمام صحابہ کا عرس مناتے ہو تو یہ عرس مناؤ. ایک عرس منا کے جو ہے صحابہ کے نام پر امت کو گمراہ نہ کرو. ایک عرس کے نام پر اور تمام صحابہ کو بھول کر ایک ہی شخصیت کا عرس منا کر آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بس ایک کوئی صحابی مانتے دوسروں کو نہیں مانتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ نیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے، گیان واپی مسجد کے اندر پوجا کی گئی. جی دلی کی مہرولی میں 600 سال پرانی درگاہ کو توڑ دیا گیا، مدرسے کو، مسجد کو شہید کر دیا گیا. جی آج ہماری نوجوان نسلوں کو، مسلمان نوجوانوں کو وضو کے طریقے نہیں معلوم ہے، طہارت کیسے ٹوٹتی وہ نہیں معلوم ہے، نکاح کے، خلا کے، طلاق کے مسئلے نہیں معلوم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں معلوم ہے. سود خوری میں قوم تباہ ہو رہی ہے اور آپ کو عرس منانے کی سوجی ہوئی ہے. یہ عالموں کا کام نہیں ہے. علماء کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے، یہ عرس فاتحہ نیاز اپنی جگہ صحیح ہوں گے، لیکن ایک بات تم کو بتاؤں، سب سے پہلا علماء کا کام کیا ہے؟ نوجوان نسل جو تباہ ہو رہی ہے، بچیاں جو دین کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور کرو. اگر تم سچے عالم ہو، اگر تم یہ خرافات کر رہے ہو، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر عرس نیاز فاتحہ پر قوم کو اگر تم لڑا رہے ہو تو تم عالم نہیں ہو، تم سب سے بڑے ظالم ہو جو امت کو توڑ رہے ہو. آج کا سب سے بڑا درس اگر علماء کو دینا چاہیے امت کو تو نوجوانوں میں علم عام کرو، مسلمانوں میں علم عام کرو. حالانکہ یہ بریلوی ہے، کٹر بریلوی ہے، لیکن اس نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم بریلوی اس چیز کے قائل ہیں کہ 22 رجب والے دن امام جعفر کے کنڈے کرتے ہیں، جو کہ در حقیقت بدعت ہے. دین کے اندر ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کی ہوئی ہے اور مسلمانوں پہ مسلط کی گئی ہے کہ یہ بھی آپ کرو، جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. آج ہی بدل لیا سالا. لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز تو ہم کو پتا ہے کہ ہم امام جعفر کے کنڈے 22 رجب کو کرتے ہیں، لیکن یہ جھاڑو بیچنے والے اور یہ عطر فروش یعنی کہ یہ الیاس قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دین کے اندر ایک اور مزید چیز جو ایڈ تھی اس کے اندر مزید ایڈیشن کر دی ہے کہ 22 رجب والے دن ہم کنڈے نہیں منائیں گے امام جعفر کے، ہم اس کے برعکس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو کانفرنس ہوتا ہے ایئرلی بیس پہ ہم وہ منایا کریں گے. تو اس حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمار بن یاسر اور بھی جو خاصم خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جب ان کے آپ عرس نہیں مناتے اس طرح سے لوگوں کو اور مجموعوں کو اکٹھا کر کے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس نہیں منانے چاہیے. بات تو صحیح ہے، کیونکہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا دین کے اندر. بہت سی فرقہ واریت کو آپ ہوا دے رہے ہیں. ہمارے کراچی میں علاقہ ہے، ادھر جب کچھ مقدس مہینوں کے ایام آتے ہیں نا، ایک قوم آتی ہے، بولا ہم کو ادھر سے گزرنا ہے، یہ بینر اتارو. کیا اتارو؟ تو بولا بھائی گزرنا نیچے سے ہے، بینر اوپر ہے. بولا نہیں گزریں گے. انتظامیہ بولی بھائی کیوں نہیں گزرو گے؟ عمر لکھا ہے. بولا عمر لکھا ہے. میں نے کہا واہ حضرت عمر، واہ واہ. پہلے آپ کا وجود مسعود جس گلی سے گزرتا تھا شیطان دفع ہو جاتا تھا، آج اس کی اولاد نام سے ہی بھاگ رہی ہے. ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر عمر، اور ہم سنی ماؤں کی اولاد ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا. اب یہ چیز دیکھ کے غصہ تو مجھے بہت ہے، لیکن ان میں نا ان چیزوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. جس فرقے کو ان لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، جو اس فرقے کے بڑے ضامن ہیں نا، جو بڑے مفتی اور عالم اور فاضل کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چیزوں کو پنجرے یا کھڈے کے اندر بند رکھیں
کہ پاکستان کے اندر مزید تفرقہ تفرقے والے معاملات اور یہ قتل و غارت والی بات دوبارہ پیدا نہ ہو، دوبارہ یہ فرقہ واریت جنم نہ لے، جو ابھی تک چیز دبی ہوئی ہے وہ دبی رہے، کیونکہ ایکچولی قصور ان کے بڑوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب خلفائے راشدین کو الگ الگ کر کے تقسیم کر دیں گے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق الگ، حضرت عمر الگ، حضرت عثمان الگ، حضرت علی الگ، مطلب یہ تفرقہ تو آپ لوگوں نے خود پھیلایا ہوا نا۔ خلفائے راشدین میں تو یہ 4 صحابی ہیں، تو جب آپ ایک ایک کو عزت اور احترام دیں گے الگ الگ کر کے، یہ معاملات تو ہوں گے۔ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਦੀ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਵਾਰ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ٹھیک ہے اسی سارے کمات لگ گئے پہ ہیں۔ I really appreciate you بھائی رحمت علی، میں آپ سے دل سے راضی ہوں، دل سے تعریف کرتا ہوں آپ کی کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ کے ایم فل اور آپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے جو کہ پیر فقیری میں ملوث ہیں، پیر فقیروں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ اچھا انسان ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو بھی، آپ کے لائرز کو بھی، آپ کے جج بھی جو بنے ہوئے ہیں بریلوی مکتب فکر کے دماغ رکھنے والے، تلوے چاٹتے ہیں اپنے پیروں کے، اور یہ ان سے لاکھوں کروڑوں گنا اچھا ہے۔ کم سے کم اس کو یہ تو پتہ ہے کہ کافر میں اور مسلمان میں صرف ایک ہی فرق رہ گیا ہے، صرف کلمے کا جو بیریئر ہے، اگر وہ آپ ہٹا دیں تو یہ بھائی بھائی ہیں۔ ان کی کالی ماتا، گاؤ ماتا، سورج ماتا، چاند ماتا، پتھر ماتا، پتہ نہیں کون کون سے ماتے ہیں ان کے، اور ہر چیز کی وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ اس کے بعد جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ سیم یہی کام کرتے ہیں، فلانا بابا بچے دیتا ہے، فلانا جو ہے وہ شادی کرواتا ہے پسند کی، فلانا گناہ بخشوائے گا، فلانے کی جو ایک وہ جگہ بنی ہوئی ہے جنت والی موری، جنتی دروازہ، گزر جاؤ گے تو وہ جنتی ہو جاؤ گے۔ اور اسے الیاس قادری جس کو آپ پتہ نہیں مجدد اور غوث پاک اور غوث الوقت کہتے ہیں، اس بندے نے یہ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دروازے سے گزرے ہیں، اور کہنے لگے کہ جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آیا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے، جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ نبی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے اس کا کہ نبی پاک ایک اپنی امتی کے بنائے ہوئے دروازے سے گزرے ہیں، اور خود کو جنتی بولا، جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ رحمت علی بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے، کیمرے اٹھائیں، موبائل اٹھائیں اور ویڈیوز بنائیں ایسے لوگوں کے خلاف۔ توحید کی خاطر ایک لفظ بھی اگر آپ لوگوں نے بول دیا نا، قیامت والے دن آپ کے اگر کروڑ گناہ ہوں گے نا، تو وہ ایک لفظ اس کروڑ گناہوں پہ بھاری پڑ جائے گا، میری بات یاد رکھیے گا۔ اور اس بھائی کو دل سے اگین سلیوٹ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ٹریک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ٹریک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی تھی۔ اگر یہ شخص دنیا میں موجود نہ ہوتا، یا اگر یہ شخص یہ کام نہ کرتا جو اس شخص نے پچھلے کئی سالوں میں کیا ہے، تو آج بھی یہ لوگ یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ بریلویوں میں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، ان سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں ہے، یہ کام نہ ہوتا۔ جن چیزوں سے آج مولوی ڈینائی کر رہے ہیں، اعلان برات کر رہے ہیں، وہ نہ کرتے، اور آج بھی لوگ انہی اندھ بھکتوں کی طرح اپنے پیروں کو، مزاروں کو، قبروں کو چومتے چاٹتے سجدے کرتے۔ اس بندے کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، اور اس کی محنت کو کبھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ باقی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ، آپ لوگوں کے اور آپ کے مولویوں کی وہ اپنی جگہ ہیں کہ یہ صحابیوں کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ کو پتا، آپ کے مفتیوں کو پتا کہ وہ کن صحابیوں کی عزت نہیں کرتے اور کیوں نہیں کرتے، لیکن آپ ان کی محنت کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گولڈن ہارٹ رکھنے والا بہت کمال ڈائمنڈ ہے، اور آپ کے ہزار لاکھوں مفتیوں سے بہت اچھے ہیں۔ اس بندے کو دل سے سلام ہے۔